खुश आमदीद नाजरीन, टीटीवी उर्दू के आप देख रहे हैं टीटीवी उर्दू का लाइव प्रोग्राम शादी से पहले शादी के बाद। इस प्रोग्राम में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हकीम मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब, एमडी यूनानी, जो हर जुमा और हफ्ते को आपके मसाइल के जवाबात देते हैं। नाजरीन, डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब जो गुज़िश्ता एक हफ्ते से दुबई के दौरे पर थे, आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में और आज भी वो आपके जवाबात देंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब मर्दाना कमज़ोरी और मर्दाना बांझपन जैसे इलाज के लिए मशहूर माने जाते हैं, इंतहाई मशहूर और मारूफ डॉक्टर हैं और आप इस सिलसिले में काफ़ी तजुर्बा रखते हैं। कई ऐसे लावलद जोड़ों को औलाद के न होने का, जिनको मायूसी के शिकार थे औलाद न होने की वजह से, डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब के इलाज से उनकी वो मायूसी दूर हुई है और मर्दाना बांझपन और मर्दाना कमज़ोरी जैसे इलाज से वो शिफायाब हुए हैं। नाज़रीन, इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जी। इसी के साथ मैं ज़्यादा आपके साथ आपका वक्त लिए बगैर डॉक्टर साहब की तरफ मुतवज्जो होता हूँ। डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डॉक्टर साहब, कुछ व्हाट्सएप के सवालात थे। गुज़िश्ता एक हफ्ते से आप भी दुबई के दौरे पर थे और कुछ काफ़ी कॉल्स और काफ़ी व्हाट्सएप के मैसेजेस हमें मौसूल हुए हैं इस सिलसिले में। उसमें से कुछ सवालात जो मुंतखब करता है वो सवालात पर हम पहले गुफ्तगू कर लेंगे, उसके बाद कुछ कॉल्स को शामिल करेंगे, फिर हमारा जैसा प्रोग्राम हमेशा चलता है उसी अंदाज में हम प्रोग्राम को लेकर चलेंगे। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल था कि बिस्तर की औकात क्या हैं, क्या करना चाहिए, इसके कुछ औकात मुतय्यन है, कैसा करना चाहिए? नाजरीन व हाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी, मैं यूनानी से एमडी मौलजात जनरल मेडिसिन हूँ। मेरा तो तारीफ इसलिए पसंद करूँगा हर दफ़ा देना, मैं जनरल डिसीज़ का भी ट्रीटमेंट करता हूँ, साथ साथ में मेरे पास सबसे ज़्यादा मर्दाना बांझपन और मर्दाना कमज़ोरी के पेशेंट्स आते हैं। तो एक लेबल लग गया मुझ पे, जो हो सो डॉक्टर साहब ये केसेस ज़्यादा करते हैं। हाँ, इसका तकाजा ज़्यादा है, इन अमराज का तकाजा ज़्यादा है, इसलिए जो हो सो ये पेशेंट्स आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कामयाब इलाज का होता है। भाई एक सवाल है, पहली दफ़ा आया इतने प्रोग्राम्स में ये सवाल नहीं आया, बिस्तर करने के औकात कौन सी होने चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल है ये। अक्सर और बेशतर जो है सो कई लोगों को ये शक होता है कि बिस्तर दिन के औकात में करना नहीं करना, यानी कि यानी कि फजर की बात करना या नहीं करना, बहुत से डाउट्स हैं, अक्सर पूछा करते हैं लोग। अब इससे वाज़ेह तौर पे ये है कि एक्चुअल बिस्तर करने के औकात रात के आखिरी हिस्से में बेहतर होते हैं, रात की यानी कि आधी रात गुजरने के बाद के। मगर जब दिन में भी अगर किसी को बिस्तर जी चाहता है, क्योंकि जिना का खदशा लगा हुआ रहता है बाज़ लोगों को जवानी में, तो इसलिए जो है सो दिन में भी बिस्तर करने को जी चाहता है। ख्वाहिशात हैं और जायज़ ख्वाहिशें तो कभी पूरी कर सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। बिस्तर का ये एक्चुअल खाने से 1.5 घंटा पहले तो करनी चाहिए। एक्चुअल पहले तो सबसे पहले बताता हूँ, खुले मैदा यानी कि मैदा खाली जब हो ज़्यादा तो बिस्तर नहीं करनी चाहिए। अगर खाना खा लिए हैं, दोपहर का खाना खा लिए हैं आप, 2-4 घंटे हो गया तो बिस्तर कर सकते हैं आप। खाना खाते बिस्तर ना करें, बिस्तर करते ही खाना ना खाएं। ये 2 चीज़ें याद रखिए, क्योंकि इसमें हाजिमे में बिगाड़ पैदा हो सकता है, हाजिमे में बिगाड़ पैदा हो सकता है। तो लिहाजा एकदम बहुत अरसे दराज तक भूखा रहने के बाद बिस्तर ना करें, एकदम यानी कि शिकम सैर होकर पेट भर खाना खाकर बिस्तर ना करें। इससे जो है सो हरारत गरीजिया बदन से खारिज होने के इम्कानात है और खब्ज जैसे चीज़ें दिलो दिमाग, ख़ास तौर पे ऐसी सूरत में जिगर कमज़ोर हो जाता है और जिगर के साथ साथ जो सो बदन में सुस्ती पैदा हो जाती है। इसलिए खाना जब भी पेट में यानी कि पुर रहता है उस सूरत में बिस्तर को ना करें, बिस्तर ना करें और एकदम खुले मैदा में भी बिस्तर ना करें, क्योंकि इसमें मर्दाना कमजोरी आने के पूरे चांसेस रहते। अब रही बात
عموماً راتوں کے وقت میں کیا ہے، رات کے آخری حصے میں کیونکہ ایک مرد کو سیکس کے ہارمونز زیادہ پیک یعنی کہ چوٹی پہ رہتے ہیں، فل پیک پوزیشن پہ رہتے ہیں سیکس کے ہارمونز، ٹسٹاسٹیرون جو ہارمون ہوتے ہیں اس کی وجہ سے تناؤ زیادہ آتا ہے. اس صورت میں ہر دو طرفین کو یعنی کہ ہر دو پارٹنرز کو لذت محسوس ہوتی ہے رات کے آخری حصے میں کرنے سے. تو عموماً ہم مسلمانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ آخری حصے میں جب کیا جاتا ہے تو نماز جانے کا خدشہ لگا ہوا رہتا ہے، تو لوگ جو ہے سو گریز کرتے ہیں. تو نماز کے بعد بھی، فجر کے بعد بھی بستر کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہے تو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے نہ کوئی گناہ ہے. تو لہذا کھانے سے پہلے کھانے کے فوری بعد نہ کریں انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال تھا کہ مشت زنی کی ایک ہمارے کالر ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ان کی پرانی عادت تھی مشت زنی کی، انہوں نے چھوڑ دیا ہے لیکن اب اس کا علاج چاہتے ہیں، آپ کی رہنمائی. پچھلے پروگرامز میں پورے جتنے بھی ایپیسوڈ گزرے ہیں ایسے سوالات آتے رہے مجزنی کے. مجزنی سے مراد مٹھی کا استعمال، ہاتھ سے لذت حاصل کرنا، انگلش میں اس کو انگریزی میں مسٹربیشن کہتے ہیں، جلخ. یہ صاحب کا سوال ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے عادت تھی، میں نے ترک کیا ہے، اس کا علاج کرانا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا میرے بھائی، جو کوئی بھی آدمی ایک عرصے دراز تک مجزنی کرتا ہو یا کرنے کی عادت رہی ہو اس کو ماضی میں، وہ آدمی اگر مجزنی کرنا چھوڑ بھی دے تو اس کے خواہ اتنے کمزور ہو گئے ہوں گے، یعنی کہ عرصے دراز تک میں نے یہ بات کہا، بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں، عرصے دراز تک اور کثرت سے جس آدمی نے مجزنی کرنے کی عادت رکھی ہو ماضی میں، ویسے آدمیوں میں، ویسے مریضوں میں اتنی یعنی کہ مردانہ کمزوری آ جاتی کہ شادی کے قابل وہ شخص نہیں رہتا اگر چھوڑ بھی دیا ہو. تو لہٰذا شادی سے پہلے اپنا مواخذہ کر لیں، اپن شادی کے قابل ہے یا نہیں ہے، یہ طاقت کافی ہوتی ہے نہیں ہوتی پارٹنر کے لیے، تو یہ جانچ لیں. مگر میں یہ ضرور مشورہ دوں گا، جو بھی آدمی عرصے دراز تک اگر کثرت سے مجزنی کا عادی ہو، وہ علاج کرائے نہ کرائے بات کی بات ہے، پہلے ایک دفعہ ڈاکٹر سے ضرور رجوع ہے، کوئی حکیم سے رجوع ہے، اپنے آپ کو دکھائیں. کیونکہ عضو میں ٹیڑھاپن، عضو میں پتلاپن، سرت انزال جیسی بیماری اور رقت منی میں پتلی جیسی بیماری، منی کی مقدار گھٹ جانا جیسی بیماری، مردانہ کمزوری، ٹھہراؤ، سختی میں کمی، ایسے پورے امراض اس کے اوپر لاحق ہو جاتے ہیں. تو لہذا ایسے عادت والے، میں نے پہلے بھی کہا تھا پچھلے پروگرام میں، اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا. بھائی وقت ایک ایسی تلوار لے کے بیٹھا ہوا ہے، ایسی تلوار ہے، اور ایک ہاتھ میں ترازو ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے وقت کے. تم غلطی کرو، جدھر پلہ بڑھایا ادھر کا پلہ چھاڑ دیتی تلوار. یعنی کہ آپ کچھ بھی غلطی، تھوڑی سی لذت کے لیے ایک یعنی کہ کوئی مجزنی جیسی غیر فطری عمل کرتے ہو یا اندھے سو کے لذت حاصل کرنے کے عمل کرتے ہو، اس صورت میں اللہ آپ کو معاف کر سکتا ہے توبہ کرنے کی وجہ سے، مگر بدن آپ کو معاف نہیں کرتا. اس کا اپنا ایک ریکوائرمنٹ ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے، تم اندر کمزوری آ گئی، آپ علاج کرواؤ. ایک مثال کے طور پر میں بولتا ہوں، ہم جب گاڑی چلاتے ہیں کئی ٹرن ہوتے ہیں تو انڈیکیٹر ڈال دیتے ہیں، پیچھے والے کو سامنے والے کو پتا چلے کہ بھائی ہم ٹرن لے رہے ہیں، موڑ رہے ہیں، ہماری گاڑی موڑ رہی ہے. یہ بھی عضو مخصوص کا تناؤ، اس کی ٹھہراؤ خود اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ تمہارے اندر کمزوری ہے. تو لہذا آپ کے اندر خود یہ بات تقاضا کرتے رہتی ہے، آپ کی طبیعت، آپ کا علاج ضروری ہے، لازمی ہے. تو لہذا کسی کو، میرے بھائی جو سوال آپ کا ہے، ایسے کئی بھائیوں کو دماغ میں سوال ہے، کئی بھائی ہے جو ایسے پرابلم لے کے بیٹھے ہوئے مگر سوال نہیں کرتے، شرماتے، کوئی اور وجوہات کے بنا سوال نہیں کرتے. ان لوگوں کے سب کے لیے میرا یہی جواب ہے، کسی کو اگر ایسی عادت تھی ہوں گی ماضی میں، ضرور اپنا علاج کرائیں، چاہے آپ کی شادی بھی کیوں نہ ہو جائے. کیونکہ مردانہ کمزوری نہیں، میں ایک بات بتا دوں ناظرین، مردانہ کمزوری نہیں آتی مردانہ کمزوری سے. مردانہ کمزوری کے ساتھ ساتھ عضو کی ساخت میں پتلا پن، ٹیڑھا پن، جڑ میں پتلا پن اور منی کی دھات میں پتلا پن اور اس کی مقدار میں کمی اور جلد انزال ہو جانے جیسی بیماری، اتنے سارے، اور مردانہ بعض وقت مردانہ باندھ پن جیسی بیماری بھی لاحق ہو جاتی. تو پریشان تو شادی کے بعد ہر دو طرف ہونا پڑتا. تو شادی سے پہلے اگر کرا لیں تو انشاءاللہ تعالی مسئلہ ختم ہو جائے گا. آپ اگر میرے پیچھے نمبرز ہے، آپ نمبر پہ فون کریے، آپ کو جو ہے سو ایڈریس اور ٹائم بتایا جائے گا، انشاءاللہ تعالی دواخانے پہ ملیے. آپ کا کسی قسم کی کمی ہو، آپ کے اندر کسی قسم کی خامی ہو،
آپ کے عضو میں کسی قسم کی ساخت میں خرابی ہو، ایسی صورت میں آپ کا الحمدللہ کامیاب و کامران علاج ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب، ایک اور کالر نے واٹس ایپ کے ذریعے ہی سوال کیا ہے کہ مردانہ کمزوری کے اسباب کیا ہیں اور اس سے چھٹکارے کے کیا علاج و اسباب ہیں؟ بھائی سب سے پہلے، اس سے پہلے پروگرام میں یاد ہے مجھے، پہلے پروگرام میں یہ سوال آیا تھا، ڈاکٹر صاحب نفس پہ کیسے قابو پائیں؟ نفس پہ قابو پانے کی تو جو سب سے پہلے شادی سے پہلے اگر شہوت کسی کے اندر زیادہ ہو تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ روزے رکھیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو شادی کریں. نفس کو قابو میں کرنے کے لیے کوئی ایسی دوا نہیں ہے جو نفس کو قابو رکھتا ہے. صرف نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے خوف خدا کے سوا کوئی دوا نہیں ہے. اب رہی بات، دو آپشنز ہوتے ہیں آدمی کو، ہمیشہ ہر آدمی کو شادی سے پہلے دو آپشنز ہوتے ہیں، یا زنا کریں، برائی کے دو آپشن دو، یا مجزنی کریں. نیک آدمی کے لیے دو آپشن ہوتے ہیں، ایک شادی کریں یعنی کہ نکاح کریں، یا نہیں تو روزے رکھیں. اب یہ دو، جس سے روزہ رکھنا نہیں ہوتا، نکاح کرنا یعنی کہ ذریعہ معاش کچھ بھی بنا کے، معاش کا بہانہ بنا کے شادی نہیں کرتا کوئی بندہ، تو وہ ویسے بندے زنا نہیں کرتے تو مجزنی کے عادی ہو جاتے ہیں. تو ایک سوال ہے بھائی کا، مردانہ کمزوری کے اسباب کیا ہے؟ بھائی اسباب تو وہی ہے جو فطرت کے، قدرت کے خلاف جو بھی افعال ہیں. مثلا عضو کو اللہ تعالیٰ عورت کے موافق بنایا، مرد کے عضو کو، اس سے ہٹ کے ہم ہاتھ سے رگڑ پیدا کرتے ہیں اس میں لذت کے لیے، تو اس میں عضو کی ساخت تو خراب تو ہوئے گی، ساتھ ساتھ میں ہمارے اندر جو اعضائے رئیسہ، دماغ و دل، جگر و فوتے، جس کو مینٹین کرنے کے لیے، جس کے افعال نارمل انجام دینے کے لیے جو حرارت ہوتی ہے، حرارت غریزیہ، وہ غریزیہ خارج ہونا شروع ہو جاتی جو آدمی کثرت سے مجزنی کرتا ہو. اور کثرت سے بستر کرنے والوں کے اندر بھی یہ حالت ہوتی ہے، خیر وہ ذکر بعد میں آئیں گا. مردانہ کمزوری کے اسباب میں وہ بھی ہے، کثرت جماع بھی مردانہ کمزوری کا سبب بنتا ہے. مجزنی کرنے کی وجہ سے اب ڈاکٹر صاحب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں ہم کو، بھائی مجزنی بھی بستر جیسی ہے، مجزنی بھی بستر جیسی چیز ہے، وہاں بھی رگڑ ہوتی ہے، یہاں بھی رگڑ ہوتی ہے، وہاں بھی مادہ انزال ہوتا ہے، یہاں بھی مادہ انزال ہوتا ہے. بھائی دونوں میں فرق ہے. پھر یہاں دیکھیے، بستر کرنا جو عمل ہے وہ فطری عمل ہے، وہ اللہ تعالیٰ نیچرل طور پر رکھا ہے. اس میں عورت کے جگہ مخصوص میں اللہ تعالیٰ لوبریکنٹس لگایا، چکناٹ لگایا، اور مزز، سافٹ مزز رکھا، اس میں لوبریکنٹس رکھا، اس میں چکناؤ رکھا، پستاؤ رکھا، اس کا ایک پی ایچ ٹیمپریچر ویلو ہے. تو وہاں پہ کسی قسم کی عضو کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا. وہاں پہ اس کے ضد میں، اس کے برعکس جا کے ہم ہاتھ سے جب لذت حاصل کرتے ہیں، ہاتھ کا چمڑا کھانے کو جب گلا سکتا ہے تو اب عضو کے چمڑے کو سنیے، عضو کے گوشت کو کیوں نہیں گھلا سکتا؟ عضو کے ساخت میں خرابی کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ میں دوسرے ماڈرن وغیرہ سائنس کی تھیوری کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ آدم علیہ السلام سے چلتے اور سسٹم آف میڈیسن یونانی، اس کو باہر اسلامک میڈیسن کہا جاتا ہے. یہ نبیوں کا ورثہ ہے جو آج یونان میں، اس کا نام گریک میں نام لگ گیا ہے، اس کو یونانی میڈیسن کہا جاتا ہے. یہ اس میڈیسن میں جو ہزار کروڑوں سال سے چلتا آ رہا ہے، یہ طب میں مجزنی کو سب سے بڑا سبب مانا جاتا ہے مردانہ کمزوری کے لیے. یہ میرا ذاتی جو ہے پیدا کیا ہوا کوئی وہ نہیں ہے، بات نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے. یہ طبی اعتبار سے یونانی سسٹم آف میڈیسن کی اس کا تھیوری ہے. کیا تھیوری ہے؟ جو آدمی مجزنی کرتا ہے وہ مردانہ کمزوری کا سبب بنتا ہے. تو لہٰذا ہم تقابل نہ دیں. باہر سے آپ کیا بولتے، بعض لوگ بولتے کر لیتے، خیر ان کی تھیوری یہ کر سکتے بولتے. جو بھی آدمی فطرت کے خلاف جا کے، جیسا ہوموسیکسولیٹی ہے، ہم جنسی ہے، ان کے اندر مردانہ کمزوری آتی ہے، ایڈز جیسے بیماریاں آتے ہیں، جنسی STD سیکسول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز آتے ہیں. تو لہٰذا کبھی بھی فطرت کے خلاف گئے تو قدرت ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی. آپ ہو یا میں ہوں، کوئی بھی ہو، جو بھی آدمی، اللہ تعالیٰ جو راستہ جس کے لیے بنا ہے وہ راستہ اسی کے لیے ہے. اس سے ہٹ کے کوئی دوسرا راستہ چلے تو وہاں صحت کی خرابی بھی ہے، بیماری بھی ہے، اور وہاں پہ گناہ بھی لازم ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم کو 4 آپشن دیا. ایک نے 4 شادی کر سکتے، یہ ایک
نہیں 4. بھائی وہ ایک نے 4 چھوڑ کے ایک کو بھی چھوڑ دے کے مجھے نہیں کرتے بیٹھے رہے. کئی لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئے. ہمارے پاس کئی کیسز ایسے آتے ہیں مجھے کی وجہ سے کمزوری آتی. کمزوری آنے کی وجہ سے مردانہ کمزوری نہیں، ساتھ ساتھ میں دماغی کمزوری آتی، اور دماغ میں یہ سوچتے رہ جاتا ہے کہ میں شادی کے قابل نہیں ہوں، شادی کے قابل ہوں. 40-45 سال ہو جاتے ہیں، باقی وہ شادی کے قابل نہیں رہتا، شادی نہیں ہوتی. کئی ایسے نوجوان ہیں میرے پاس ابھی بھی آتے ہیں. میرے صاحب میری عمر 48 ہے، 49 ہے، 50 ہے، مجھے نہیں کرتا تھا، میرے کو ڈاؤٹ ہے شادی کرے تو میں سکسیس ہوتا نہیں ہوتا. ہو سکتے سکسیس، مگر یہ لوگ اپنے آپ کو جو ہے سو اس دلدل میں سے جو اپنے آپ کو ڈال دی ہوں دلدل میں سے باہر نہیں نکلتے اور نکلنا پسند بھی نہیں کرتے. ایک فوبیا، ایک خوف، ایک قسم کا جو ہمیشہ ان کو فوبیا ایک گھیرا رہتا، میں بھائی عورت کے قابل نہیں ہوں، یعنی کہ شادی کے قابل نہیں ہوں. یہ فوبیا ہے جو نوجوانوں کو لے کے ڈوب رہا ہے. یاد رکھیے نوجوان اگر اچھے ہیں، جس قوم کو ترقی دینا ہے، جس دیش کو ترقی دینا ہے، یاد رکھیے جب کبھی بھی کوئی دیش کی تاریخ بدلتی ہے تو اس میں سب سے بڑا دخل نوجوانوں کا ہوتا ہے. اگر نوجوانی میں یاد رکھیے پورے اعضاء کی طاقت عروج پہ رہتی، وہ اعضاء اگر غلط راستے پہ چل پڑی وہ طاقت، یاد رکھیے جوانی میں جو سنبھل گیا اس کو بڑھاپا دور دور تک نہیں چھیتا. جو جوانی میں بہک گیا اس کو بڑھاپا جوانی میں چھو جاتا ہے. اب کئی لوگ بولتے ہیں مجھے آ کے ڈاکٹر صاحب ہمارے چاچا ہے، ہمارے تایا ہے، وہ بڈھے ہو گئے، ان کو ابھی بھی بچے ہو رہے ہیں، 70 سال میں بھی بچہ ہوا، ان کو 60 سال میں بھی بچہ ہوا. بھائی ہمارے کو جو 30 سال میں 45 سال میں کمزوری آ گئی، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ کسی کی ہر بدن کو، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ سب کو برابر بنایا. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بولیا سورہ 3 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قسم انجیر اور زیتون کی اس پرامن شہر مکہ کی طور سینا کی ہم نے انسان کو بہترین ساختہ بنایا، بہترین اسٹرکچر پہ بنایا اللہ تعالیٰ ہم کو. ایک صاحب کو کمزور، ایک کو قوی، ایک کو نہیں. تو اگر کسی قسم کی کمزوری ہمارے اندر آتی ہے، کسی قسم کا نقص ہمارے اندر آتا ہے، خاص طور پر مردانہ کمزوری کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اپنی ہاتھوں سے کیے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے بوئے ہوئے بیج کی وجہ سے آتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کا نعوذ باللہ من ذالک، اللہ میرا دشمن کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. کئی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب میری کمزوری آ گئی، میں کچھ بھی نہیں کرا. نہیں، کچھ بھی نہیں کرے، فطرت اور قدرت کے خلاف اگر نہیں گئے ہوتے آپ کو یا میں ہوں. بھائی یہ آپ کے کسی کو میرے پرسنل حملہ نہیں ہے میرا، خود اپنا محاسبہ کریں، آپ کو رزلٹ مل جائے گا. ہر وہ آدمی جو کچھ نہ کچھ غیر فطری عمل کرا ہوں گا، ایسے آدمی کے اندر مردانہ کمزوری آتی ہی آتی. مردانہ کمزوری یاد رکھیے، مردانہ کمزوری ایک ایسی چیز ہے آپ کے پورے پروفیشنل میں، آپ کا جتنا پیشہ ہے، جو بزنس بھی کرتے ہیں آپ، اس کو بھی متاثر کرتا، آپ کے گھر کو بھی متاثر، آپ کی ذاتی زندگی متاثر ہوتی، خود آپ کی شخصیت متاثر ہوتی اس سے. آپ اپنا امیج بیوی کے پاس، بستر کے پاس جو ہے سو تمہارے آپ کے معاشرے میں اور جو ہے سو آپ کے جو ہے سو سوسائٹی میں، خاص طور پہ آپ کے بزنس میں بھی، یعنی کہ کانفیڈنس سے کام نہیں کر سکتے آپ. کیوں؟ آپ کے اندر ایک قسم کا، آپ کے دماغ میں قسم کا فوبیا ہے، خلل ہے، میں کچھ صحیح نہیں کر پا رہا ہوں، میں کچھ صحیح نہیں کر پا رہا ہوں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں ناظرین، اگر کسی کے اندر ایسی خرابی ہوں گی یا غلطی ہوں گی کسی کے اندر، اب تو میں بول رہا ہوں 100 میں کم سے کم 70-75% مردوں میں یہ پرابلم ہے. میں نہیں، یہ کئی ادارے بول رہے ہیں اس بات پہ، اور میرا بھی ایک خاصا تجربہ ہے. یہ کسی کو کم کسی کو زیادہ. تو میں کیا بولتا ہوں، میرا ایک تجربہ، اگر کوئی آپ 70 سال کی بھی عمر ہو، آپ کے اندر مردانہ طاقت تھوڑی بھی ہے، آپ ضرور آئیے. 70 نے 75 سال والے 80 سالوں سے یہ سالوں والوں کو بھی یہی بولوں گا میں، اگر کسی کے اندر طاقت تھوڑی بہت ہے، اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ضرور دواخانے پہ ملیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا کامیاب علاج ہوگا. اور ایک بات میں بتاتا ہوں، کئی لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہے، سب میں بوڑھا ہو گیا، 60 سال کا 65 سال کا ہو گیا، مجھے کیا ضرورت ہے بستر کی. بھائی آپ کو ضرورت نہیں ہو سکتا، آپ کی بیوی کو ضرورت ہے. کئی بیوی سے پوچھا آپ نے، بھائی تیری خواہش بھی ہے تو کیا میں ریٹائرمنٹ لے سکتا ہوں اس معاملے میں؟ نہیں. تو لہٰذا اگر اپنے گھر میں چھوٹا سا پودا بھی ہے تو اس کو پانی سے سینچا نہیں جاتا، اس کو پانی نہیں ڈالا جاتا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ ہم سے سوال کی کریں گا. تو لہٰذا بیوی کی، یعنی کہ بیوی کا بھی حق ہے، زوجیت کا حق ہے، وہ بھی حق اگر آپ ادا نہیں کرتے ہیں وہ آپ سے، ہم سے سب سے سوال ہوں گا اس معاملے میں. تو لہٰذا
ہم دیکھا میں اکثر لوگوں کو ٹال مٹول کر کے بھائی کچھ بھی ہو سو میں ڈاکٹر صاحب نوکری سے بھی بری ہو گیا, بستر سے بھی بری ہو گیا, بس اب زندگی سانسیں لیتے بیٹھا ہوں, بس چلتی پھرتی لاش ہوں, بس آگے کچھ بھی نہیں کر سکتا, گورنمنٹ ریٹائرڈ ہو کر دی اور میں بھی بستر سے ریٹائرمنٹ خود بخود میں نے خود لے لیا. بھائی یہ نہیں چلے گا. تو لہذا جس کسی کو بھی پرابلم ہے یہی بات کہوں گا, بھائی غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں, آئیے اپنا کامیاب علاج کرائیے, مکمل علاج کرائیے, انشاءاللہ تعالی الحمدللہ مردانہ کمزوری کا ہر حالت میں کامیاب علاج ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب, سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن ایک کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ٹھیک ہے. ایک اور سوال لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ان کی عمر 29 سال ہے, 4 سال سے بچے نہیں ہو رہے ہیں, سیمن کاؤنٹ 8 ملین بتا رہے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں, اس کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں. بھائی 29 سال عمر, 4 سال شادی ہو کے, اور ملین جو سو 8 ملین ہے ان کا کاؤنٹ. بھائی سب سے پہلے فرٹائل سیمن جس کو کہا جاتا ہے, یعنی کہ ایک وقت میں جو آدمی بستر کرتا ہے 2 سے 5 ml منی باہر آتی ہے جو عورت کے اندر داخل ہوتی ہے, تو اس میں 200 سے 300 ملین اسپرمز رہتے ہیں اور اس کی موٹیلٹی 60 سے زیادہ ہونی چاہیے. ایسے سیمن کو فرٹائل سیمن کہا جاتا ہے, یعنی کہ تولیدی مادہ کہا جاتا ہے اس کو, جو جس سے اولاد تولد ہوتی ہے. تو بھائی کا 8 ملین ہے, کم سے کم WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ بات کو یہ بولتی کہ 20 ملین کم سے کم ہو اولاد ہونے کے لیے, اور اس کی موٹیلٹی مور دین 50%, 50% سے زیادہ ہو طبعی طور پہ بچے ہونے کے لیے. طبعی طور کے مطلب قدرتی طور پہ جو بچے ہوتے ہیں اس کے لیے اتنی تعداد اور اس کی موٹیلٹی اتنی ہونی چاہیے. اس سے ہٹ کے اگر موٹیلٹی تعداد کم ہو جائے, یعنی کہ 20 ملین سے کم ہو جائے, یا جو ہے سو اس کی موٹیلٹی کا مطلب اکثر لوگ پوچھتے ہیں موٹیلٹی, جب سیمن میں جو کیڑے نکلتے ہیں, جو اسپرمز نکلتے ہیں, وہ تیرتے ہیں ایسا جاتے ہیں, وہ تیرنے کو موٹیلٹی بولتے ہیں اس کو. وہ موٹیلٹی عورت کے اندر جب مادہ داخل ہوتا تو عورت کے اندر سے انڈا آتا, مرد کی طرف سے کیڑا آتا, وہ کیڑا تیرتے تیرتے جو اسپیڈ مینٹین کرتا 60% ہونا ضروری ہے. وہ اسپیڈ کے بعد جو انڈے کو پھوڑ کے جب اندر چلے جاتا, وہاں فرٹیلائز جب ہوتا, زائگوٹ فارم ہوتا, اس کے بعد حمل شروع ہو جاتا. تو یہ نیچرل فزیولوجیکل جو فنامنا ہے, اس میں اگر اسپیڈ کم ہو جائے, اس کی تعداد کم ہو جائے, تو قدرتی طور پہ جو بچہ ہونا ہے, تولد ہونا ہے, یعنی کہ بچہ جو اس کی یعنی کہ بیج پڑنا ہو, وہ تو نہیں پڑے گا, یعنی کہ حمل نہیں ٹھہرے گا. کیوں؟ تعداد کم ہے اور اس کی موٹیلٹی کم ہے. تو اب یہاں پہ کمی کس لیے ہے؟ بھائی آپ کا ایک سوال ہے, شادی ہو کے 4 سال ہو گئے, عمر 29 سال ہے. بھائی اس میں دیکھنی چاہیے پیتھالوجی, فوتوں کی پیتھالوجی, کوئی ابسٹرکٹیو پیتھالوجی ہے کیا؟ یعنی فوتوں سے جب فوتوں میں اسپرمز پیدا ہو کے جو پیسج اختیار کرتے ہیں باہر آنے کا, وہ پیسج میں کسی قسم کی رکاوٹ ہے کیا, وہ دیکھنی چاہیے. اب اس کو ابسٹرکٹیو پیتھالوجی بولتے, کہ رکاوٹ ہے کیا. یا پھر یہ دیکھیں کہ فوتوں کی ٹاکسیسٹی یا ہیٹ بڑھ گئی کیا. سب سے زیادہ فوتوں کے قاتل کیا بولتے, کیڑوں کو قتل کرنے والی سب سے بڑی چیز, یعنی کہ اسپرمز کو ختم کرنے والی سب سے بڑی چیز ہیٹ, گرمی. اکثر ٹائٹ پینٹ پہننے والے, جینس پینٹ پہننے والوں کے فوتے پیٹ سے چپکے ہوئے رہتے, اوندھے سونے والوں کے فوتے پیٹ سے چپکے ہوئے رہتے, اور بیکری میں جیسا کام کرنے والے ہیں ان لوگوں کی فوتوں میں ہمیشہ گرمی رہتی. ہیٹ بھی ایک ایسی چیز ہے, ہیٹ کے بڑھنے کی وجہ سے بھی اسپرمز کی کمی, تعداد میں کمی آ جاتی. اور جو سو اس میں ابسٹرکشن کی وجہ سے بھی, رکاوٹ کی وجہ سے بھی ان کی یعنی کہ منی کی مقدار میں اور تعداد میں اور موٹیلٹی میں فرق پڑ جاتا. لہذا یہ بھائی کا جو سوال ہے, آپ فوتوں کی جو سو کلر ڈاپلر اسٹڈی آف اسکروٹم کروائیں, اس کے 2 رخ دیکھیں. کبھی بھی اگر
उसका जो सो पहले अगर फ्रेश जो है सो आपका सीमन एनालिसिस कराएं, फिर देखें अंदर आपका काउंट क्या है, आपकी फोटो की पैथोलॉजी क्या है, उसके बाद देखेंगे या तबाही तौर पर पैदा हो सकते हैं बच्चे या फिर जो सो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक होती है वो टेक्निक से होती है, वो आपको देखने के बाद बताया जाएगा। लिहाजा आप दवाखाने पे मिलिए, थोड़े रिपोर्ट्स स्पेसिफिक रिपोर्ट्स भी होते हैं, स्कैन के इन्वेस्टिगेशन होते हैं, वो लिख के दिया जाएगा, उसके बाद करा के आप दवाखाने पे मिलिए। इंशाल्लाह ताला हो सकता है तो मैक्सिमम आपको यानी कि तबाही तौर पे बच्चे होने के काबिल इंशाल्लाह ताला बनाया जाएगा। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है, ले लेते हैं इनको भी। मतलब जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए सवाल किया है, मर्दाना कमजोरी कैसे मालूम की जाए, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, ये सवाल किया गया। पहली मर्तबा इस तरीके का सवाल किया गया। मर्दाना कमजोरी कैसे मालूम किया जाए? भाई मर्द को खुद महसूस होता है उसके अज़ू में तनाव आ रहा है या नहीं, तनाव ठहराव नहीं आ रहा है तो समझो उसमें कमजोरी है। ये मतलब अज़ू में जो तनाव पैदा होता है, इरेक्शन जो आता है, वो इरेक्शन आया तो समझो उसमें मर्दाना ताकत है, फुल फ्लेज यानी कि पूरी सख्ती जो आती है, भरपूर उसमें ताकत आती है, तो वो मर्दाना ताकत है। और अगर हमारे पास कोई किसी किस्म का डाउट लेके आते हैं, थोड़ी बहुत कमी है तो इलाज हो जाता। वाकई ये सवाल जो है कैसे मालूम हो डॉक्टर साहब, तो इरेक्शन तनाव ठहराव अज़ू में, बस इससे ही मालूम होता है, इससे हटके कोई और चीज नहीं। अगर कोई डॉक्टर को दिखाया जाए तो हमारे पास हम देखते हैं, हम टेस्ट कर लेते हैं, फोटो के रिफ्लेक्सेस देखा जाता है, जो सो हार्मोन सेक्सी हार्मोन्स के महीने किए जाते हैं वगैरह वगैरह होता है। इसमें कोई मसला नहीं है, एक छोटा डाउट है ये, बस मैं समझता हूँ अज़ू के तनाव से एक ही काफी है, जो एक मर्द को, काबिल मर्द की बात समझ में आती है कि मेरे अंदर तनाव है, मैं मर्द हूँ। अगर किसी को डाउट है तो दवाखाने पर इंशाल्लाह मिलिए, इंशाल्लाह ताला आपका मसला हो जाएगा। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। डॉक्टर साहब ने अभी बाज़ सवालात के जवाब दिए हैं, मज़ीद सवालात हमारे पास हैं जो काफ़ी दिनों से रखे हुए हैं और जो व्हाट्सएप के जरिए हमें मौसूल हो रहे हैं, अभी भी मौसूल हो रहे हैं इन कॉल्स के जरिए। नाज़रीन, हमारा ये लाइव शो चल रहा है, आप हमारे स्क्रीन पर आ रहे नंबरात पर फोन करके हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा, इस यकीन के साथ कि आप कहीं नहीं जाएंगे। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम शादी से पहले शादी के बाद में दोबारा आपका खैर मकदम है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब, एमडी यूनानी, जो शहर के इंतहाई मशहूर और मारूफ डॉक्टर हैं और मर्दाना कमजोरी और मर्दाना बांझपन के कामयाब इलाज के माहिर की हैसियत से जाने जाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आपके साथ हमारे सवालात का सिलसिला जारी था व्हाट्सएप के जरिए। नाज़रीन, मैंने जैसा कहा अभी आपसे कहा कि टीटीवी उर्दू का ये लाइव प्रोग्राम है, स्क्रीन पर हमारे नंबरात आ रहे हैं, आप इन नंबरात पर फोन करके हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और ऐसे अफराद जो बिल्कुल फोन के जरिए अपने सवाल करने से हिचकिचाहट महसूस करें, ऐसे लोगों के लिए व्हाट्सएप की सहूलत फराहम की गई है। व्हाट्सएप के जरिए भी आप सवालात कर सकते हैं, जैसा कि हमें सवालात अभी भी मौसूल हो रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, इस सिलसिले में अभी एक सवाल, जैसा कि आपने बताया कि शादियां टूट रही हैं, एक सवाल आया है कि इनकी शादी होकर 5 साल हुए, लेकिन 5 साल तक इन्हें औलाद नहीं हुई। औलाद तो दूर की बात है, ये अपने बीवी को मुतमईन करने में भी नाकाम रहे। शादी इनके टूटने की यही वजह बताते हैं। इस सिलसिले में इलाज के लिए कैसे किया जाए, आपसे रहनुमाई चाहते हैं। नाजरीन, ये बात यहाँ पे इस बात को बहुत अच्छी तरह वाज़ेह करना चाहता हूं मैं। ये सवाल ये एक भाई का नहीं है, कई भाई हजरात का सवाल है। मैं दावा करता हूं, ये आए दिन हमारे दवाखाने पे, मेरे अपने दवाखाने का तजुर्बा शेयर कर रहा हूं आपसे मैं। आए दिन, हर एक हफ्ता 10 दिन में, 15 दिन में कोई ना कोई दूल्हे की पिटाई होती है और दवाखाने बुलाते हैं, डॉक्टर साहब शादी हुई और शादी के लिए लड़की काबिल नहीं है। भाई मैं ये पूछता हूं आप लोगों से, जो कमजोर हजरात हैं,
بھائی غلطی ہو گئی ہوں گی، ماضی میں کسی قسم کی غلطیاں ہوئی ہوں گی آپ لوگوں سے، انسان ہے، بشر ہے، انسان غلطیاں کرتا ہے. تو بھائی غلطی کیسی غلطی، مجرمی جیسی غلطی عرصے دراز تک کی ہوں گی، یا عمدہ سو کے لذت حاصل کرنے کی، یا ہم جنسی، یا کسی طرح سے غیر فطری عمل کی وجہ سے آپ کے اندر کمزوری آ گئی ہوں گی. اب کیسے آئی، ہم وہاں پوچھ کے آپ کو شرمندہ نہیں کرتے، اس بات کو پوچھتے ہیں، سرسری طور پہ آپ کی ہسٹری لیتے ہیں، اس کے بعد ہم علاج شروع کرتے ہیں. میں یہ ضرور کہوں گا اگر آپ لوگوں کو کسی قسم کی کمزوری آ گئی ہوں گی شادی سے پہلے تو آپ لوگ علاج کیوں نہیں کرواتے، میرا سوال ہے. ضرور اپنا علاج ضرور کروائیں. شادی کے بعد ایسی حالت نہ ہو کہ 2 سال یا 1 دن یا 1 مہینے میں یا 3 دن میں یا 3 سال کے بعد تو بیوی آپ کو چھوڑ کے چلی جائے، یا جھگڑا یعنی کہ ازدواجی زندگی میں کامیابی نہ ہونے کی وجہ سے غیر مطمئن کیفیت کے ہر روز آئے دن گھر میں لڑائی جھگڑے، یعنی کہ ایک قسم کا ہمیشہ جو سو گھر میں ایک قسم کا تناؤ. یہ کس لیے آپ لوگوں کو، یہی میرا پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ نوجوانوں میں شعور بیدار کریں جنسی مسائل کے لیے. بھائی کئی لوگ سوال کرتے ہیں، مجھ سے سوال کرتے ہیں، اور آنے کو کہتا ہوں میں، کوئی آتا ہی نہیں. اکا دکا پیشنٹ آ جاتے ہیں، 100 پہ اگر میرے پاس دیکھا میں ہر پروگرام میں اگر 10-20 اگر فون بھی آتے ہیں تو اکا دکا پیشنٹ آتا ہے. کمزوری تو تقریباً لوگوں میں ہے، مگر کیوں شیئر نہیں کرتے، کیوں دوائیں نہیں کھاتے؟ بھائی اولاد، اب بھائی کا ایک سوال تھا، اولاد تو ہونا اپنی بات دور کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، میں بیوی کو مطمئن نہیں کر سکتا ہوں. 5 سال تک یہ کیفیت ہے بھائی کی، اور 5 سال کے بعد کیفیت نکاح یعنی کہ بیاہ ٹوٹ گیا اور بیوی چلے گئی. یہ ایک بھائی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 100 میں 70-75% لوگوں کے اندر پرابلم ہے. بھائی پورا طاقتور، فل فلیج طاقتور 10 سے 15% ملیں گے آپ کو. 70-80% تو کمزوری پوری نہیں تو نہیں، تھوڑی کسی قسم کی کمزوری ضرور ملے گی، چاہے مردانہ طاقت میں کمی ہو یا صلت انزال جیسی بیماری ہو. ایسے حضرات تو ملیں گے. تو وہ حضرات سے میں مخاطب اس لیے ہو رہا ہوں، میرا اپنا سوال ہے بھائی شادی سے پہلے اگر غلطی ہو گئی ہو تو آپ اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ ضرور بلا جھجک، جیسا چشمہ لینے جاتے ہیں دکان کو، آنکھ کمزور ہو گئی، کان کمزور ہو گئے، کان کا آلہ لینے جاتے ہیں، بدن کی یعنی کہ اعصابی کمزوری کے لیے کوئی ڈاکٹر کے پاس جا کے اعصابی کمزوری کے لیے دوائیں لیتے ہیں، ملٹی وٹامن دوائیں لیتے ہیں. بھائی اس میں معیوب بات نہیں ہے، اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے، تو پھر مردانہ کمزوری کے لیے کیوں شرماتے؟ اچھا ٹھیک ہے شرما لیجیے، اب میں تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو چھوڑتا ہوں. شرمانے کی وجہ سے کیا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں. یعنی کہ میاں بیوی کو ضرورت پڑے گی، تو لہٰذا آپ کے اندر یعنی کہ کمی ہو، آپ کے اندر طاقت میں کمی ہو، میں خاموش بیٹھ جاؤں گا تو نہیں چلے گا. دوسری طرف پارٹنر کا تقاضا ہوگا، جب وہ تو بولے گی شادی کیوں کرے بھائی، شادی اگر پکانے کی ضرورت ہے تو کام والے مل جاتی، پھر بیوی کیا ضرورت ہے، شادی کیا ضرورت ہے؟ شادی کی ضرورت اس لیے ہے کہ اپنی یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو سکون دیا عورت سے اس کے لیے، اور جو سو اپنی نسل کو پروان چڑھانے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بڑھانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بھائی؟ 2 سال اور بچوں کے. جی جی بولیے بھائی. 2 سال کی شادی ہے، 2 بچے نہیں ہوئے. جی 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 ٹھیک ہے. آپ کس کے اندر خرابی ہے، ٹیسٹ کرائے آپ؟ جی کس کے اندر خرابی ہے؟ بچے کے کرے گئے تھے. ذرا ٹی وی کا ویلیوم کم کریے، ساؤنڈ ذرا کم کریے. بھائی اپنے ٹیلی ویژن کا آواز کم کریے یا پھر وہاں سے ہٹ کے بات کیجیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا سوال سن رہے ہیں، سوال پورا کریے آپ. ٹھیک ہے 1 سیکنڈ ہمارے سے بات کرو. اچھا ٹھیک. السلام علیکم. ہاں بولیے ماں. 2 سال ہوا بچی کی شادی ہو کے بتائے بہت زیادہ دواخانوں میں ابھی تک عمل ٹھہرا نہیں، خالی کپڑا بہت ہوتا مرنے والی. اچھا مہینے والی بہت ہو رہی؟ جی ہاں. اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کریے ماں، میرے پیچھے نمبر دکھ رہے ہیں، وہ نمبر نوٹ کریے، نمبر پہ فون کریے. آپ کو ایڈریس پتہ بتاتے، وہاں پہ لیڈی ڈاکٹر کی سہولت بھی ہے. ڈاکٹر طلعت عسکری صاحبہ دیکھتی ہیں لیڈیز کے لیے، جینٹس کے لیے میں دیکھتا ہوں. آپ کو اس پہ آپ کو پتہ بھی بتایا جائے گا، اور جو سو وقت بھی بتایا جائے گا دواخانے کا.
تو لہٰذا فون کر کے آپ وقت لے لیجئے, آپ کو انشاءاللہ دواخانے پہ آ کے ملیے, دیکھا جائیں گا. اگر عورت کے اندر خرابی ہے تو بیوی کے اندر خرابی ہے تو علاج ہوگا, اگر مرد کے اندر کسی قسم کمی ہے تو اس کا بھی علاج ہوگا. آپ دواخانے پہ ملیے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اللہ اب وہی ہے فون نمبر میرے پیچھے نمبر دکھ رہا نا, اس کو فون کریے, آپ کو بتاتے ہیں, ابھی بھی فون کر لیجیے آپ, ٹھیک ہے ماں. اللہ حافظ. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر نے پوچھا ہے کیا عمر کی زیادتی بھی اولاد میں رکاوٹ بنتی ہے؟ ہاں یہ ایک بات کبھی کبھی ہو سکتا ہے بھائی. یہ ایک سب سے پہلے اور ایک بات اچھا ہوا, وہ سوال اچھا ہے. میں کسی قسم کی میرے اندر یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, جو کوئی بات چھوٹ رہی تھی وہ یاد بھی آ گئی. بھائی کا سوال کیسے, اگر مرد طاقتور ہو, میں یاد رکھیے میری بات ہے, جوانی کی جو اولاد ہوتی ہے بالکل طاقتور ہوتی ہے. جیسا بیج ویسا پودا. جو مرد کمزور ہے اس کی اولاد بھی کمزور آئے گی. یاد رکھیے, جام کے جھاڑ کو جام ہی لگتی ہے, آم کے جھاڑ کو آم ہی لگتی ہے. اگر مرد خوی ہو تو اس کا بیٹا بھی خوی نکلے گا, نہیں کمزور ہو تو اس کا بیٹا بھی کمزور نکلے گا. جوانی کی جو اولاد ہوتی ہے وہ طاقتور ہوتی ہے, بڑھاپے کی اولاد بھی اولاد ہوتی ہے, اتنی طاقتور نہیں ہوتی جتنی جو جوانی کی ہوتی. لوگوں سے اکثر میرے ناظرین, میرے بھائیوں سے یہ بات ضرور بولوں گا میں, اکثر لوگ شادی کرنے کے بعد اولاد کی فیملی پلاننگ کے جو ہے ڈاکٹر صاحب اس گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو ہیلو, السلام علیکم. چلیے غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب. جی تو میں یہ بات ضرور بتاؤں گا, اکثر لوگ شادیوں کے بعد پلاننگ کرتے ہیں, بھائی اولاد کی نہیں صاحب, تھوڑا دن ہم جو ہے سو ایکسٹینشن کرنا چاہ رہے ہیں اولاد کو, یعنی کہ بعد میں شادی ہوتی 25 سال 26 سال میں کہ 25 سال میں, تو 30-35 سال تک 30-32 سال تک اولاد نہیں ہوتی. تو یہ لوگ کیا بولتے ہیں, ہم جو ہے سو پلاننگ کر رہے ہیں بھائی, ہماری معاش اچھی ہو جائے, ذریعہ معاش ہمارا اچھا ہو جائے, ہماری فائنینشیل پوزیشن اچھی ہو جائے تو ہم بچے پیدا کریں گے. یاد رکھیے, جوانی میں جو طاقتور اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بڑھاپے کی اولاد پیدا نہیں ہوتی. جی ڈاکٹر صاحب ایک کالر کو شامل کریں گے, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے جناب, کون اور کہاں سے. ڈاکٹر صاحب سے بات کرنے کا تھا. ہاں بولیے بھائی, سن رہا ہوں. جسور نگر سے بات کر رہا ہوں میں اکبر. ہاں بولیے. سنگاڑوں سے کیا فائدہ, سنگاڑا کھانے سے کیا فائدہ ہے؟ اچھا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی سوال ہے بھائی؟ اس کے علاوہ اور کوئی شک اور کسی قسم کا ڈاؤٹ, کسی قسم کا سوال؟ بس وہی پوچھنے کا تھا. کچا کھاتے ہیں سوکھا کھاتے ہیں آپ؟ یہ جو آپ جو بازار میں مل رہا تو کچا. کچا جو. چلیے ٹھیک ہے, میں فون رکھ دیجیے, میں سن لیجیے میں ٹی وی پہ, ٹھیک ہے. اللہ حافظ. بھائی سنگاڑا کھانے سے کیا فائدہ ہے؟ اکثر پیشہ دیکھیے بنڈیوں پہ وہ کالے رنگ کا جو رہتا ہے, کاٹے بعد جو وہ ایکچوئل رنگ گرے رنگ کا رہتا ہوں, اس کو پکانے کے بعد جو طریقے سے کاٹ کے اس میں سفید مغز نکلتا ہے, اس کو سنگاڑا بولتے ہیں. سنگاڑا میرے بھائی منی کو پیدا کرتا, منی کو گاڑا کرتا. یہ خشک بھی ملتا, سفید بھی ملتا, دوا ساز کے پاس اس کا پاؤڈر بھی بنا کے کھائے تو فائدہ مند ہوتا ہے, فائدہ مند ہے. یہ کیا ایک بات یاد رکھیے, حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ. جی ڈاکٹر صاحب ایک کالر کو شامل کریں گے, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام بھائی. ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا. ہاں خاطب ہوں, فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ 8 دن میں 3-4 بار احتلام ہو رہا ڈاکٹر صاحب. جی مطلب نارملی وہی ٹینشن ہے, میں گھر میں بھی نہیں بول سک رہا ہوں. جی جی تو اس کا کچھ آپ کے بعد علاج. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی سوال ہے؟ جی اس کے علاوہ کوئی سوال ہے اور؟ نہیں, اس کے علاوہ نہیں, مطلب یہی ٹینشن میں اور دبلا ہو جاتے جا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. جی 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 چلیے ٹھیک ہے, میں آپ کا سوال کا جواب دیتا ہوں, آپ سن لیجئے انشاءاللہ تعالی. بھائی یہ بھائی کا سوال ہے, پہلے سوال جو تھا سنگاڑے کا سوال چل رہا تھا. بھائی سنگاڑا آم جیسا میوہ کھا سکتے ہیں. میں بھائی یہ ایک چیز پہ محدود نہیں کروں گا میں. اللہ تعالیٰ جیسے ماش کی دال ہے, اس سے بھی ماش کی دال بھی کھانے سے منی پیدا ہوتی, منی گاڑی ہوتی. عربی بھی ہے, عربی سے بھی منی پیدا ہوتی, گردوں کو بھی طاقت ملتی. بھائی ایک چیز پہ نہیں, سنگاڑا سنگاڑے سے منی پیدا ہوتی, فودوں کو بھی طاقت ملتی, منی میں گاڑا پن پیدا ہوتا. بھائی اللہ تعالیٰ بھائی کئی
मरीज मेरे ये सवाल करते हैं, डॉक्टर साहब कोई एक चीज बता दो मैं जिससे मर्दाना ताकत पैदा होती हो। भाई मैं तो ये बोलूंगा हर वो चीज खाओ जो अल्लाह ताला आपके ऊपर हमारे ऊपर हलाल कर दिया, हर वो चीज से गुरेज करो, इज्तनाब करो जो हराम हो गई हमारे ऊपर। शराब है नहीं, गुटखा है नहीं, शराब वो यानी कि जर्दा है, पान है, ये नहीं। भाई जो चीज तुम पे हम पे हलाल की गई वो खाइए, उसमें फायदा है। ये शराब, गुटखा, अब किसी किस्म हुक्का, चिलम का जो रिवाज है, ये सब चीजें फोतों को कमजोर करते हैं, मनी को पतला कर देते हैं, रिखत मनी और सिरत इंजाल जैसी बीमारियों का सबब बनते हैं। तो लिहाजा इन चीजों को छोड़ दीजिए और हर वो ग़िज़ा खाइए जो अपने ऊपर हलाल है। सब्जियों का अपना एक फायदा है, दालों का अपना एक फायदा है, मछली का अपना एक फायदा है, गोश्त का, बकरे के गोश्त का एक फायदा है, देसी चिकन में देसी चिकन, ये चिकन ना खाएं क्योंकि इसमें इंजेक्शन वगैरह देके इसको मोटा किया जाता है, तो इससे नुकसान हो सकता है, इससे बचन थोड़ा गुरेज करें। देसी चिकन खाएं जिससे फायदा होता है। भाई जो चीज नेचुरल तरीके से उसको उगाया जाता है, जो चीज जो यानी कि परिंदा हो, जानवर हो, उसको नेचुरल तरीके से पाला जाता, उसमें फायदा है। अगर केमिकल कोई चीजें हैं तो उसमें नुकसान हो सकता, तो लिहाजा केमिकल वाली चीजों से गुरेज करें। और एक भाई का सवाल था, भाई मुझे कसरत से एहतलाम, मैं पिछले प्रोग्राम में भी एहतलाम के बारे में वजाहत कर दिया था, फिर भी मैं आप लोगों को साफ कर दूं बात को। एहतलाम हालत नींद में मनी का निकल जाने को एहतलाम कहते हैं। क्यों निकलता है? वो फितरती तौर पे जब शादी नहीं होती, उसका यानी कि इस्तेमाल नहीं होता वो आर्गन का, अज़ू का, तो लिहाजा खुदरत अपने तौर पे उसको बाहर निकाल देती है, वो उसको बीमारी नहीं माना जाता उसको। उससे हटके हफ्ते में 4 बार यानी कि पूरा हफ्ता ताम होते रहा या अल्टरनेट होते रहा तो इसको बीमारी माना जाता है। ये उन लोगों में पैदा होती जो मुजनी करने की आदत होती हो, या जो सो दिन तमाम जो सो गंदी फिल्में देखना या गंदी सोच रखना या औरतों को घूरना, ऐसे लोगों के अंदर, या औंधा सो के लज्जत हासिल करना जिसकी वजह से अज़ू की हिस्सा बढ़ जाना और जरा सी थोड़ी सी रगड़ पे मनी का निकल जाना, तो ऐसे सूरत में ये बीमारी कसरत एहतलाम की बीमारी चिमट जाती मरीज से। और ये इतना चिमट जाती, इतना कसरत से होती रहती कि हाथों पैरों में कमजोरी। डॉक्टर साहब एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब से बात करना। हाँ भाई मुखातिब हूं, फरमाइए। साहब ये आपके बाल ओरिजिनल है या डुप्लीकेट? जी इंशाल्लाह ये हाँ, और जहाँ बात साहब ये पूछना है, इंसान जी अगर उम्र दराज करना है तो उसके लिए कोई अच्छा बेहतरीन नुस्खा बताइए। जी क्या सवाल क्या है आपका? सवाल ये शुगर पेशेंट्स के लिए कोई ऐसा नुस्खा बताइए जिससे शुगर कंट्रोल रह सकती है, कोई आसान नुस्खा बताइए। नुस्खा ठीक है, मैं नुस्खा बता दूंगा। नुस्खा मतलब दवाई नहीं, दूसरी चीजें बता दूंगा, बैठ जाइए अब इंशाल्लाह, रख दीजिए फोन। और कोई सवाल है तो कर लीजिए। और कोई सवाल है? नहीं, चलिए ठीक है इंशाल्लाह। भाई का सवाल, भाई मेरे बालों के बारे में सवाल करे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब के फजलो करम से मेरे बाल तो ओरिजिनल है, अल्लाह का एहसान अजीम है। ये मेरी मैं आपको पहले भी बोला एक प्रोग्राम है, ये अगर किसी के अंदर ये हमारे इरफान भाई ये गोरे हैं तो ये अल्लाह की सिफत, अल्लाह की दी हुई नेमत है। अगर मेरे अंदर बाल यानी कि ज्यादा है तो अल्लाह की दी हुई सिफत है। कोई लंबा होता उसको अल्लाह ताला दी हुई नेमत होती। ये भाई अपना जो कमाल होता ना, मैं बताऊं मेरे भाई सवालत करने वालों के जवाब, अपने अंदर अगर मैं गोरापन है, लंबापन है, जरा मैं बॉडी बिल्डर हूं, बाल अच्छे, ये किसकी अच्छा है? ये किसकी तारीफ करना है? ये अल्लाह की तारीफ करना है, मेरी तारीफ है, अल्लाह की तारीफ। अल्लाह ने हमको अच्छा बनाया है, उसका शुक्र अदा करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अब रही बात भाई का सवाल है शुगर वालों के अंदर, ये बात मेरी गौर से सुनिए, पूरे शुगर वालों के लिए मुखातिब हूं ये बात में। अक्सर और बेशतर मेरे पास लोग आते हैं, डॉक्टर साहब शुगर है मेरी शुगर खाने से पहले 150 है, खाने के बाद 230 है, 250 है या 300 है खाने के बाद। शुगर वाले अपनी शुगर को खाने से पहले 100 रखें, खाने के बाद 140 रखें। उसको उन लोगों के अंदर मर्दाना कमजोरी नहीं आती, चैलेंज के साथ बोलूंगा मैं, मर्दाना कमजोरी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी उन लोगों के अंदर नहीं आती, वरना उन लोगों के अंदर बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा, पूरे आसाब मर जाएंगे। यानी कि आसाब आदमी नहीं, आसाब जिनका अज़ू को उठाने वाले आसाब, हाथों पैरों को उठाने वाले आसाब, उनका सेंसेशन भी खत्म हो जाएगा। देखिए शुगर वाले कभी पैरों को चलते चलते कभी टकराते हैं तो पैर को जख्म भी हो जाता, पता नहीं चलता, इतना फैल जाता है कि पैर काट देना पड़ता है, एम्पुटेशन करना पड़ता है उसको। तो लिहाजा शुगर
को बढ़ने ना दे, शुगर को बढ़ने ना देने का नुस्खा भाई ने सवाल किया है। डॉक्टर साहब शुगर को ना बढ़ने देने का सबसे बड़ा नुस्खा कम खाना खाएं। भाई जो भी ये ग्लूकोज वाली ग़िज़ाएं हैं कम करें, यानी कि खाना जब आप नाश्ता करना चाह रहे हैं या खाना खाना चाह रहे हैं तो रोटी कम करें, सालन ज्यादा खाएं, तरकारी का इस्तेमाल ज्यादा करें, ग्लूकोज लेवल के जो चीजें हैं तो उसका कम इस्तेमाल करें, और जो है खास तौर पे जो है शुगर का इस्तेमाल खास तौर पे कम कर दें। और सबसे बड़ा नुस्खा ये है लबलबे का ताल्लुक, लबलबा मतलब पैंक्रियास जो इंसुलिन सीक्रेट करता है, जो हम खाने के बाद ग्लूकोज बदन में आता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो इंसुलिन आती है उसको पैदा करने वाला जो आर्गन है उसको पैंक्रियास कहा जाता। वो आर्गन अगर काम करना, उसके अंदर के बीटा सेल्स अगर खत्म हो जाए तो इंसुलिन पैदा होना बंद हो जाएगी, हम जो खाते हैं ग्लूकोज खून में जमना शुरू हो जाएगी, तो दूसरे आसाब को खत्म करना शुरू हो जाएगी। तो लिहाजा लबलबे का ताल्लुक तलवों से है, तलवों को जहमत दीजिए, चलिए डेली सुबह में नहर पर 1.5 घंटा, रात के खाने के बाद 1-1.5 घंटा चलिए। अब फासला मत पूछो, कम से कम आधा घंटा तो चलना, सुबह शाम नहीं, ज्यादा है शुगर तो 1-1 घंटा सुबह शाम चलिए। सबसे बड़ा नुस्खा है, मैं तो चैलेंज के साथ बोलूंगा, जो आदमी शुगर को खुंदलता है वो बखुशी जीता है, जो आदमी शुगर को छोड़ देता है शुगर उसको खुंदल देती है। याद रखिए, शुगर को छोड़ देंगे तो हमको खुंदल देगी, अगर हम उसको खुंदलेंगे तो फिर तुम चैन से जी पाओगे। और एक बात बता दूं नाजरीन, टाइप 2 अगर गोलियां खा के शुगर कंट्रोल रहेगी तो याद रखें गोलियों की मिकदार के मुआफिक ग़िज़ा लेनी चाहिए। ग़िज़ा ज्यादा हो रही तो गोलियों का जो मिकदार है, गोलियों की जो पोटेंसी है वो कम हो गई तो शुगर बढ़ जाती। और बोलते डॉक्टर साहब शुगर बढ़ रही, मेरी गोलियां काम नहीं कर रहे हैं बाबा, तुम ग़िज़ा ज्यादा ले रहे हैं, शुगर वो जो डोसेज है उसके लिए नाकाफी है। तो लिहाजा डोसेज जैसा होता ग़िज़ा वैसी लें। और याद रखिए शुगर का अक्सर बेशतर 300-350 रहना, बच्चा कहते जो सेल्स हो, बीटा सेल्स जो पैंक्रियास के वो भी मर जाके वो भी खत्म हो जाते, उसका काम भी मालूम हो जाता, जिसकी वजह से टाइप 2 टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाती शुगर। याद रखें टाइप 2 जाके टाइप 1 में कन्वर्ट होती, टाइप 1 में कन्वर्ट हो गई तो इंसुलिन डिपेंडेंट बन जाता मरीज। अब इंसुलिन पूरी मदद बाहर से चाहना, अंदर से जर्री भी इंसुलिन नहीं पैदा हुई ना, तुम्हारे मेरे अंदर जो बदन के अंदर जो ग्लूकोज है उसको डिजॉल्व नहीं कर रही, उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रहा, तो लिहाजा बाहर से मदद लेना पड़ता, वो है इंसुलिन। तो इंसुलिन पर डिपेंड होने से पहले याद रखिए अपने आप को, जो शुगर जिसको भी आई हो या प्री डायबिटिक भी हो, शुगर आने के इम्कान भी हो, ऐसे हजरात से भी मेरी यही गुजारिश है कि अपने कदमों को जहमत दें, अपने आप को आराम में ना डालें। जो ये बीमारी उन लोगों को ज्यादा घेरती जो आराम करते, जो ज्यादा जो बिस्तर यानी कि मसनद पकड़े हुए रहते या कुर्सियों को पकड़े हुए रहते, घर पे बैठे, घर पे वहीं खा लिए वहीं सो लिए, उन लोगों के लिए ज्यादा आराम था। बाज लोगों को भाई खानदानी मोरी से भी आती, काम करने वालों को भी आती, ये नहीं है मगर ज्यादा ये हैदराबाद में सबसे ज्यादा है। यहाँ पे आराम पसंदी का शहर है ये, इसलिए यहाँ पे देखा जा रहा है। शुगर वालों के लिए बेहतरीन नुस्खा ये है कि अपने कदमों को जहमत दें, सुबह शाम बराबर चलें और गोलियां नामिनल रह जाती। याद रखिए अगर वरना शुगर 300-350 अगर कसरत से इसको यही लेवल पर रही तो गुर्दे भी, रेटिनोपैथी आंख भी चले जाते, नेफ्रोपैथी गुर्दे भी चले जाते, फिर न्यूरोपैथी रगा भी पूरे खत्म, पूरे आसाब खराब हो जाते, मर्दाना कमजोरी भी आती, पूरे ताकतें मादूम हो जाती। और याद रखिए शुगर आदमी को इतना खोखला बना देती है तो कोई काबिल नहीं रहता, चलते फिरते लाश के मानिंद बन जाता है। तो लिहाजा मेरी ख्वाहिश है मेरे भाइयों, जिस किसी को भी शुगर है तो शुगर को छोटी बीमारी ना समझे और इतनी बड़ी भी बीमारी ना समझे कि इसे जो उसको कंट्रोल नहीं हो सकता, इससे ताकत नहीं हो सकती, ऐसा भी ना समझे। इसको यानी कि नजरअंदाज लाइट ना लें, बस इसका डेली यानी कि एक रेगुलर शेड्यूल बना लीजिए, सुबह चलें शाम में चलें, और ग़िज़ा को जो हो दवा के मुआफिक एक टाइम टेबल के मुताबिक डॉक्टर से, अच्छे कंसल्टेंट से मिलके, डायबिटोलॉजिस्ट से मिलके अपना नुस्खा तजवीज़ कराएं, दवाएं इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। अब रही बच्ची की किसी वजह से कमजोरी आ गई हो, यानी कि शुगर की वजह से मर्दाना कमजोरी आ गई हो, तो ऐसे हज़रात दवाखाने में मिल सकते हैं, इंशाल्लाह ताला उनका कामयाब इलाज होता। कुछ टिप्स है तो इंशाल्लाह जब हम बताएंगे दवाखाने में, अल्लाह चाहे। जी डॉक्टर साहब एक और कॉलर ने पूछा है कि इनकी सांस ज्यादा फूलती है, जिसके नतीजे में वो कुछ जब मुबाशरत के लिए जाते हैं तो बहुत ज्यादा इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। उम्र इन्होंने बताई नहीं लेकिन चलिए ठीक है।
بھائی ایک صاحب بھائی کا سوال ہے، مباشرت کے وقت جاتے ہیں تو سانس پھولتی ہے، سانس پھولتے کوئی دل کا امراض ہو تو ایسی صورت میں بھی سانس پھولتی ہے. خاص طور پہ جو ایگزرشن ڈسنیا بولتے ہیں اس کو، جو چلنے پھرنے پہ جو حرکت کرنے پہ کسی قسم کی تو جب آتا ہے بیٹھے بیٹھے سانس پھول رہی ہے اگر وہ تو خالی دمہ ہے جس کو ایسا آتا ہے. اگر ایگزرشن ڈسنیا کا مطلب دل سے تعلق رکھنے والے بیماریوں کے اندر آ سکتا ہے. بعض اوقات گیسٹرائٹس وغیرہ میں بھی سانس پھولتی ہے، بعض اوقات کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بھی سانس پھولتی ہے. بھائی مریض کو دیکھے بعد کہا جا سکتا ہے بھائی کی عمر کے بعد. بعض اوقات بوڑھے حضرات 55 60 سال 65 سال میں بھی بستر کرتے وقت سانس پھولنے کی شکایت ہوتی ہے. بھائی نے عمر نہیں بتایا اور ساتھ میں کوئی بیماری ایسوسیٹ ہے کہ وہ بھی نہیں بتایا. تو بھائی ایسے لوگوں سے یہی میری گزارش ہے، کسی کو سانس پھولتی ہے تو کسی قسم کی کمزوری ہے، یعنی کہ بعض اوقات یعنی کہ بستر کی طرف جب آدمی رجوع ہوتا ہے تو اس حالت میں دخول سے پہلے ہی عضو میں نرمی آ جاتی ہے، اریکٹائل ڈسفنکشن کہا جاتا ہے. بعض اوقات دخول سے پہلے منی کا انزال ہو جاتا ہے، اس کو سرت انزال کہا جاتا ہے. ایسی صورت میں آپ کو کوئی پریشانی آپ کو درپیش ہے بستر کے دوران تو ضرور دواخانے پہ ملیے. انشاءاللہ تعالیٰ کمزوری بھی ہو یا سانس پھولنا بھی ہو، کسی قسم کی منی کا اخراج بھی ہوتا ہو، منی میں رقت بھی ہو، منی میں کمی ہو، یعنی کہ بانجھ پن بھی ہو، مردانہ بانجھ پن بھی، ان تمام امراض کے لیے جو من جملہ جو امراض ہے جنرل اور جو خاص طور پر مردانہ امراض ہے اور مردانہ بانجھ پن ہے کے لیے دواخانے پہ ملیے. انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب علاج ہوگا. اور میرے پیچھے جو نمبر آتے ہیں اس پہ فون کریے، آپ کو انشاءاللہ تفصیل معلوم ہوگی. دواخانے میں ملیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب علاج ہوگا. آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے، کسی قسم کا چھوٹا بھی سوال آپ کے دماغ میں ہے تو دماغ میں نہیں ہے، آپ کے دل میں آپ کو خود تکلیف ہو، آپ کو کسی قسم کا پرابلم ہے، کسی قسم کا مرض ہے تو ضرور کسی قسم کا عارضہ ہے تو ضرور آپ فون کے ذریعے کون پتہ چلتا کون پوچھ رہا، شرمائیے مت، ضرور فون کریے. میں یہاں بیٹھا ہوں بتانے کے لیے. میرے پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ نوجوانوں میں جنسی مسائل کے بارے میں شعور بیدار کریں. نوجوان ہی نہیں، ادھر عمر ہو، بڑھے لوگ ہو، مرد احباب ہے جو اکثر بعض لوگوں کی دیر سے شادی ہوتی، بعض لوگ بیوی مرنے کے بعد دوسری شادی کرتے، کئی مرد حضرات اس میں کشمکش رہتی، کس سے بات کریں، کس سے نہ کریں، کس سے مشورہ کریں، کس سے نہ کریں. ایسے تمام حضرات جو جوان ہو، جو بوڑھے ہو، جو ادھر عمر کے ہو اور لاولد ہو، ایسے مرد حضرات سے تمام فون کے ذریعے اپنے معلومات حاصل کرتے، یعنی میرے پیچھے جو نمبر آتے ہیں اس پہ فون کر کے آپ مزید معلومات کر سکتے ہیں، دواخانے پہ مل سکتے ہیں اور کامیاب علاج کروا سکتے ہیں. اور بلا جھجک آئیے دواخانے کو. جیسا بخار آیا تو جا کے ڈاکٹر صاحب کو دکھاتے، بخار آیا، کھانسی ہوئی، وہی چیزیں بھی، یہ بھی بیماری ہے، مایوب نہ سمجھے اس کو. مردانہ کمزوری کو میرے پاس آتا ہے تو مایوب نہیں سمجھتے اس کو، ہم یہی نظر سے دیکھتے بھائی ایک حصے کی کمزوری ہے، کمزوری قابل علاج ہے، اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے. آئیے بخوشی آئیے، کامیاب علاج کروائیے، جائیے. اور ایک بات یاد رکھیے، ازدواجی زندگی میں اکثر و بیشتر دیکھیے میاں بیویوں میں جھگڑے ہونے کا سب سے بڑا سبب مرد میں مردانہ کمزوری کا ہونا. تو لہٰذا یہ طاقت کو مردانہ طاقت کو سنبھال کے رکھیے. کوئی بھی بیماری، کولیسٹرول بھی بڑھ گیا تو مردانہ کمزوری آتی، اچھا کولیسٹرول HDL بھی کم ہو گیا تو مردانہ کمزوری آتی، ہارمونز کم بھی ہو گئے تو مردانہ کمزوری آتی، شوگر بھی بڑھ گیا تو مردانہ کمزوری آتی، موٹاپا بھی بڑھ گیا تو مردانہ کمزوری آتی. بعض ڈپریشن کی دوائیں کھانے کی وجہ سے، بعض BP کی دوائیں کھانے کی وجہ سے، بعض پروسٹیٹ کی دوائیں کھانے کی وجہ سے، بعض دواؤں کے سائیڈ افیکٹ سے مردانہ کمزوری آتی. مردانہ کمزوری بعض بیماریوں کی وجہ سے بھی آتی، تو لہٰذا بعض دواؤں کی وجہ سے آتی. مردانہ کمزوری کسی بھی وجہ سے ہو، آپ کو کوئی بھی عمر میں ہو، کہ عضو میں کسی قسم کی خرابی ہو، عضو میں سائز میں خرابی ہو، ایک طرف ٹیڑھا پن ہو، ایک طرف فریکچر ہو عظیم ہے کسی قسم کی، یعنی کہ فوتوں میں کسی قسم کا یعنی کہ جھول آ گیا ہو، اور فوتوں میں رگوں کا سوج جانا ہو، تھوڑوں میں پانی آ گیا ہو، ایسے تمام امراض کے لیے، مردانہ کمزوری کے لیے یونانی میں الحمدللہ کامیاب علاج ہے. آپ دواخانے پہ ملیے، کنسلٹیشن کر کے آپ کو کاؤنسلنگ کروا لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا اس کا علاج ہے یا نہیں انشاءاللہ. ناظرین، ڈاکٹر محمد ذوالفقار علی عسکری صاحب MD یونانی آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے جو مردانہ کمزوری، مردانہ بانجھ پن جیسے موضوع پہ مشتمل تھے. ناظرین، چونکہ ڈاکٹر صاحب گزشتہ ایک ہفتے سے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا. ہاں بولیے بھائی، مخاطب ہوں، بولیے. ڈاکٹر صاحب، اگر منی ہاتھ سے نکال دیے تو کچھ اس کا نقصان ہے، یا پھر سگریٹ پینے سے
मनी पे कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? हाँ बिल्कुल बेटा, मैं समझा रहा था, आप नहीं सुने क्या पहले से प्रोग्राम? ये प्रोग्राम पहली दफा देख रहे हैं आप? जी पहली बार देखा। चलिए ठीक है, आप फोन रख दीजिए, इंशाल्लाह मैं टीवी पे सुन लीजिए। और कुछ नफ्स पे मतलब हाथ से नहीं निकलते कुछ? क्या सवाल? चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। और एहतराम होता नहीं, पूरा नहीं हुआ, सफेद नहीं निकल गया, खाली चिकट निकला, तो उससे कुछ नुकसान है क्या? जी जी चलिए ठीक है, आप रख दीजिए फोन, इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। भाई का सवाल है, भाई एहतलाम मुर्जनी करने से फायदा है या नुकसान है? भाई मुर्जनी शरीयत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है और फितरत के खिलाफ है। अल्लाह ताला जो औरत को रखा मर्द के लिए, औरत की शर्मगाह के मुवाफिक अजू की साख्त बनाया अल्लाह ताला, तो उसको वहीं दुखुल किया जा सकता है। हाथ से लज्जत हासिल करने की वजह से साइज में छोटापन, अजू के साख्त में खराबियां और दिलो दिमाग जिगर की कमजोरी और बदन से हरारत गरीजिया खारिज होना हो जाता है, मर्दाना कमजोरी आती है मुर्जनी करने की वजह से अकॉर्डिंग यूनानी साइंस। और भाई एहतलाम है, सिगरेट पीने से क्या होता है? सिगरेट पीने की वजह से टॉक्सिसिटी फोतों में बढ़ने की वजह से उसकी टॉक्सिसिटी, तो जरासीम यानी कि उसकी तादाद कम हो जाती, जरासीम यानी कि स्पर्म्स की तादाद कम हो सकती और मनी की मकदार कम हो सकती, मनी के गाढ़ेपन में कमी आ सकती। तीसरा सवाल है भाई एहतलाम में चिपचिप, भाई एहतलाम मादा जो निकलता है सही मादा निकलता है नींद की हालत में, जो मनी निकलती है 2 से 5 ml तक निकलती है, गाढ़ी निकलती है। हवा लगने के बाद थोड़े 10-15 मिनट के बाद पतला महसूस होता, पतला नहीं है वो गाढ़ी रहती। हवा लगने के बाद उसकी जो है उसका खिमाम खराब हो जाता, ऐसा लगता। ये तो नॉर्मल रहेगी, वो डरने की बात नहीं है। मगर आपके 2 सवालात है, आप मुर्जनी ना करें यानी मुट्ठी ना मारें और जो है सिगरेट ना इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा, वरना कमजोरी का शिकार बन सकते हैं। जी नाज़रीन, अब चूंकि एक हफ्ते से डॉक्टर साहब दुबई के दौरे पर थे, तो जो कॉलर्स ने हमको व्हाट्सएप के जरिए सवालात पूछे थे वो सवालात हमको उन तक पहुंचाना जरूरी था। तो इस मर्तबा इस हफ्ते इस प्रोग्राम में हमने पहले व्हाट्सएप के कॉलर्स को शामिल कर लिया है और बाज़ फोन भी अटेंड किए हैं। लेकिन कल नाज़रीन इंशाअल्लाह हफ्ते के रोज डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब इसी प्रोग्राम में आपके साथ होंगे और आपके सवालात के जवाबात देंगे। और कुछ व्हाट्सएप के सवालात बाकी रह गए हैं, उनके भी हमें जवाबात देने हैं। और जैसा हम कॉलर्स को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में, वैसे कॉलर्स को भी शामिल किया जाएगा। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब का क्लिनिक नामपल्ली में मोहम्मद खान ज्वेलर्स के बाजू वाली गली में है। जैसा कि कुछ कॉलर्स ने डॉक्टर साहब का एड्रेस व्हाट्सएप के जरिए और फोन कॉल के जरिए भी पूछा है, तो हम हमेशा बताते हैं कि डॉक्टर साहब के क्लिनिक मोहम्मद खान ज्वेलर्स नामपल्ली के बिल्कुल बाजू वाली गली में है। और आप हमारे पीछे जो नंबरात नजर आ रहे हैं उन्हें नोट कर लीजिए। जैसा कि प्रोग्राम के दौरान आपने कॉल किया था, उस दौरान से आप देख रहे हैं कि नंबर्स पीछे हैं, वो नंबर्स नोट कर लीजिएगा। इन नंबरात पर आप फोन करके डॉक्टर साहब से मुलाकात करते हुए अपने मसाइल की अक्सरी कर सकते हैं। इसी के साथ आपके मेजबान हसन इरफान और आपके मेहमान डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी MD यूनानी को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे इंशाअल्लाह इसी प्रोग्राम में होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।